پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج کورس کا 24واں دن۔ آج ہم غیر درسی اقتباس کا مطالعہ کریں گے، جس میں ہم شاعر مشرق علامہ اقبال کی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ آؤ اہلیت پیدا کریں۔ سرگرمی اور تحریری مہارت غیر درسی اقتباس کے تحت سرگرمیاں۔ درج ذیل غیر درسی اقتباس کا بغور مطالعہ کر کے نیچے دی ہوئی سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ اقتباس دیکھیے۔ ڈاکٹر سر علامہ اقبال 20ویں صدی کے ایک معروف شاعر، مصنف، قانون داں، سیاست داں اور اہم ترین شخصیات میں سے ایک تھے۔ اردو اور فارسی میں شاعری کرتے تھے اور یہی ان کی بنیادی وجہ شہرت ہے۔ شاعری میں بنیادی رجحان تصوف اور احیاء امت اسلام کی طرف تھا۔ دا ریکنسٹرکشن آف ریلیجن تھاٹ ان اسلام کے نام سے انگریزی میں ایک نثری کتاب تحریر کی۔ ابتدا میں آپ نے ایم اے کرنے کے بعد اورینٹل کالج لاہور میں تدریس کے فرائض سر انجام دیے، لیکن آپ نے بیرسٹری کو مستقل طور پر اپنایا۔ وکالت کے ساتھ ساتھ آپ شعر و شاعری بھی کرتے رہے اور سیاسی تحریکوں میں بھرپور انداز میں حصہ لیا۔ 1922 عیسوی میں حکومت کی طرف سے سر کا خطاب ملا۔ اقبال انجمن حمایت اسلام کے اعزازی صدر بھی رہے۔ علامہ اقبال مولانا رومی کو اپنا روحانی استاد مانتے تھے اور انہیں پیر رومی کے نام سے یاد کرتے۔ جنوبی ایشیا کے اردو اور ہندی بولنے والے لوگ محمد اقبال کو شاعر مشرق کے طور پر جانتے ہیں۔ محمد اقبال حساس دل و دماغ کے مالک تھے۔ آپ کی شاعری زندہ شاعری ہے جو ہمیشہ بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بنی رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ کلام اقبال دنیا کے ہر حصے میں پڑھا جاتا ہے اور مسلمان بر صغیر اسے بڑی عقیدت کے ساتھ زیر مطالعہ رکھتے ہیں اور ان کے فلسفے کو سمجھتے ہیں۔ اقبال نے نئی نسل میں انقلابی روح پھونکی اور اسلامی عظمت کو اجاگر کیا۔ ان کے کئی کتب کے انگریزی، جرمنی، فرانسیسی، چینی، جاپانی اور دوسری زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں، جس سے بیرون ملک بھی لوگ آپ کے معترف ہیں۔ بلا مبالغہ علامہ اقبال ایک عظیم مفکر مانے جاتے ہیں۔ اردو میں بانگ درا، بال جبرائیل، ضرب کلیم اور فارسی میں اسرار خودی، رموز خودی، پیام مشرق، زبور عجم، جاوید نامہ، مسافر، ارمغان حجاز وغیرہ کتابیں مشہور ہیں۔ اقبال نے دنیا کو خودی کا فلسفہ دیا۔ علامہ اقبال 21 اپریل 1938 عیسوی بمطابق 20 صفر المظفر 1357 ہجری کو فجر کے وقت اپنے گھر جاوید منزل میں طویل علالت کے بعد خالق حقیقی سے جا ملے۔ سرگرمی نمبر 1، ایک جملے میں جواب لکھیے۔ پہلا سوال ہے، علامہ اقبال اردو کے ساتھ ساتھ کس زبان میں شاعری کرتے تھے؟ علامہ اقبال اردو کے ساتھ ساتھ فارسی زبان میں شاعری کرتے تھے۔ علامہ اقبال کا شاعری میں بنیادی رجحان کیا تھا؟ علامہ اقبال کا شاعری میں بنیادی رجحان تصوف اور احیاء امت اسلام کی طرف تھا۔ تیسرا، علامہ اقبال نے انگریزی میں کون سی کتاب تحریر کی؟ علامہ اقبال نے انگریزی میں دا ریکنسٹرکشن آف ریلیجن ان اسلام نامی کتاب لکھی۔ علامہ اقبال کے روحانی استاد کون تھے؟ علامہ اقبال کے روحانی استاد مولانا رومی تھے۔ علامہ اقبال نے دنیا کو کون سا فلسفہ دیا؟ علامہ اقبال نے دنیا کو خودی کا فلسفہ دیا۔ سرگرمی نمبر 2، ذیل کا خاکہ مکمل کیجیے۔ علامہ اقبال کی کوئی 4 کتابوں کے نام لکھیے۔ تو علامہ اقبال کی جو کتابیں ہیں وہ ہے بانگ درا، بال جبرائیل، ضرب کلیم اور فارسی میں اسرار خودی، رموز خودی، پیام مشرق، زبور عجم، جاوید نامہ، مسافر اور ارمغان حجاز۔ تو اس میں سے ہم نے 4 لکھے، دیکھیے، بانگ درا، بال جبرائیل، ضرب کلیم اور اسرار خودی۔ سرگرمی نمبر 3، مختصر جواب لکھیے۔
علامہ اقبال کی کتب کے تراجم کون کون سی زبان میں ہو چکے ہیں؟ علامہ اقبال کی کتب کے تراجم جرمنی، فرانسیسی، چینی، جاپانی اور دوسری زبانوں میں ہو چکے ہیں۔ علامہ اقبال کیوں مشہور ہوئے؟ ڈاکٹر سر علامہ اقبال 20ویں صدی کے ایک معروف شاعر، مصنف، قانون داں، سیاست داں اور اہم ترین شخصیات میں سے ایک تھے۔ اردو اور فارسی میں شاعری کرتے تھے، اس لیے مشہور ہوئے۔ علامہ اقبال کی وفات کب اور کہاں ہوئی؟ علامہ اقبال کی وفات 21 اپریل 1938 عیسوی بمطابق 20 صفر المظفر 1357 ہجری کو فجر کے وقت ان کے گھر جاوید منزل میں ہوئی۔ آؤ مشق کریں۔ درج ذیل الفاظ کی جمع یا واحد لکھیے۔ تو یہاں پر جو پہلا لفظ دیا ہوا ہے علامہ، اس کا جو ہے تو واحد علامہ کا جو جمع ہے وہ نہیں ہے۔ علامہ کے معنی ہے بہت زیادہ جاننے والا، ٹھیک ہے۔ شخصیات کا واحد ہے شخص، فرائض کا فرض، شعرا کا شاعر۔ آؤ تخیلاتی بنے۔ علامہ اقبال کے 5 شعر لکھ کر یاد کریں۔ تو یہاں پر ہم نے 5 شعر لکھے ہیں، اس کے علاوہ اگر آپ دوسرے لکھنا چاہتے ہیں ان کے اشعار تو لکھیے۔ پہلا ہے دیکھیے، نہیں تیرا نشے من خسر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ دوسرا، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ غلامی میں نہ کام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی، تو زمیں سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔